بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رفاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑا ہی دکھ کا مہینہ ہے یہ۔ اس مہینے میں کائنات کی عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کی اتنی بڑی قربانی ہے جو تا قیامت تک ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ محرم الحرام کے متعلق جو ہمارے چیزیں ہیں علم میں کتاب کے مطابق اور حدیث کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی محرم، دوسری محرم اور محرم الحرام میں کون کون سے واقعات پیش آئے۔ دیکھیں، بڑا ہی احترام کا مہینہ یہ، کیونکہ اس مہینے میں اسلام کے لیے بڑی قربانی دی گئی۔ امام حسین نے اپنے بچے، بھائی، سارا گھر قربان کر دیا، لیکن صرف چیز یہ تھی، ایک چیز تھی، اگر ایک لفظ حضرت امام حسین بول دیتے میں یزید کی بیعت کر رہا ہوں، حضرت امام حسین کی شان میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آنی تھی۔ اگر حضرت امام حسین بول دیتے میں یزید کی بیعت کر رہا ہوں، یہ لفظ بولنے کے بعد بھی نواسۂ رسول حضرت امام حسین پھر بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، لیکن سیدنا حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا کہ قربانی کا بیعت میں کبھی بھی نہیں کر سکتا یزید کی، اور کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ان اختلافات تھے بہت ساری چیزوں کے اوپر، وہ جو چیزیں کرتا تھا وہ ایک خلیفے کے اوپر وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور فرض کے جو ہے ان ساری چیزوں سے ہٹ کے وہ کچھ ایسے کام کرتا تھا جو میں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا۔ تو سیدنا امام حسین ایسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کر سکتے۔ اور آج 6 محرم الحرام، 6 محرم الحرام میں کس کی شہادت ہوئی؟ ان کی شہادت ہوئی جن کی وفاداری، ان کی وفاداری سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی بھی وفاداری ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں حضرت غازی عباس علمدار کی بات کر رہا ہوں۔ 6 محرم الحرام حضرت غازی عباس کی شہادت ہوئی۔ حضرت غازی عباس حضرت امام حسین کے کیا لگتے تھے، اور حضرت غازی عباس کی شہادت کس طرح ہوئی؟ حضرت غازی عباس حضرت امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کے علمدار تھے، اور اسلام میں جو جنگیں ہوتی تھی، جو چھوٹے بڑے قافلے ہوتے تھے، تو ان کا ایک علمدار ہوتا تھا جو سربراہی کرتا تھا، جس کے پاس علم ہوتا تھا، تو وہ حضرت غازی عباس کے پاس ہوتا تھا، اسی لیے انہیں جو ہے علمدار کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس علمدار کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت امام حسین کے بھائی تھے، لیکن وہ ہمیشہ حضرت امام حسین کے آگے بڑا ہی احترام سے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں میں سے تھے، جنت کے نوجوان کے سردار تھے، لیکن تھے رشتے میں بھائی، لیکن احترام بہت زیادہ تھا حضرت عباس کے دل میں حضرت امام حسین کے لیے، بہت ہی زیادہ۔ اور حضرت عباس جہاں بھی بیٹھتے تھے وہ کوشش کرتے تھے، جہاں بھی اپنا خیمہ لگاتے تھے وہ حضرت جو امام حسین کے جو آگے لگاتے تھے۔ حضرت عباس کا خیمہ آگے لگانے کی جو وجہ تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی واقعہ ہو یا کوئی دشمن حملہ کرے تو وہ سب سے پہلے ہم میرے اوپر آئے، حضرت امام حسین سیو رہیں، اسی لیے وہ خیمہ اس جگہ پہ لگاتے تھے۔ اگر کہیں سے کوئی حملہ ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے پہلے میں فیس کروں، بعد میں حضرت امام حسین کے پاس جائے۔ تو سیدنا امام حسین جو تھے انہوں نے جو علمدار کیا ہوا تھا اپنے جو قافلے کا حضرت غازی عباس کو، تو 6 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ اور خیمے سے بڑا یہ جو افسوسناک جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، سیدنا امام حسین کے خیمے سے رونے کی آواز آئی، اور وہ معصوم بچی، وہ شہزادی، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کی شہزادی بی بی سکینہ جو چھوٹی تھی، معصوم شہزادی، وہ رو رہی تھی پیاسی۔ وہ پیاس کے لیے جب رو رہی تھی تو ان کے چچا جان جو ایک بڑے بہادر چچا جان تھے حضرت غازی عباس، انہوں نے سنا اور انہیں پتا تھا کہ پیاس کی وجہ سے میری بھتیجی رو رہی ہے، تو اپنے خیمے سے نکل کے جب حضرت امام حسین کے خیمے کے پاس جا رہے ہیں تو بڑے احترام سے پہلے اجازت لے رہے ہیں حضرت امام حسین سے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ سائیں ہمیں اجازت دیں۔ جب انہیں حضرت امام حسین بلا رہے ہیں اور اس کی پیاری بھتیجی شہزادی جو معصوم سکینہ تھی وہ بھاگ کر اپنے چچا جان کے پاس جا رہی ہے، اور ان کے
جو ہے بازو سے لپٹ کے ان سے کہہ رہی ہے کہ چاچا جان مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی جو ہے دلوائیں۔ حضرت عباس کا جوش جو تھا وہ بڑا ہی اونچا تھا اور بڑے ہی جو ہے جوش میں آ گئے حضرت عباس، اور انہوں نے فوری جو ہے ریکویسٹ کی، درخواست کی اپنے بڑے بھائی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار جو حضرت امام حسین تھے، بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے اجازت طلب کی حضرت امام حسین سے کہ ہمیں اجازت دیں، میں اپنی بھتیجی کے لیے صحیح پانی لے کر آؤں۔ حضرت امام حسین کی اس ٹائم اجازت نہیں تھی۔ بڑا اقرار کرنے کے بعد جو ہے حضرت امام حسین نے انہیں اجازت دی حضرت عباس کو کہ آپ جائیں۔ حضرت عباس جب جا رہے ہیں، جب وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جب وہ دریا کی طرف جا رہے ہیں تو یقین مانے کتاب میں جو چیز بتائی جا رہی ہے، اتنے یزیدی فوجوں کو جو ہے انہوں نے مارا، جس کی تعداد سب سے زیادہ اگر یزیدی فوج کو مارنے میں کسی کا کردار تھا تو وہ حضرت عباس کا جوش اور جلال تھا۔ جب حضرت عباس نے اپنی تلوار نکالی تو تمام زیادہ یزیدی فوج کو جو ہے حضرت عباس نے مارا۔ وہاں پر صرف ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں اپنی پیاسی بھتیجی کا جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کا رونا ان کا جو ہے وہ ریمائنڈر ہو رہا تھا، ان کو وہی سوچ تھی۔ حضرت عباس کی تلوار جب نکل رہی تھی تو کوئی بھی یزیدی فوج کو طاقت نہیں تھی کہ حضرت عباس کو روک سکے۔ حضرت عباس جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں دریا پر جہاں پر جو ہے قبضہ ہوتا ہے، گھیرا ہوتا ہے یزیدی فوج کا، تو حضرت عباس علمدار ایک شخصیت وہ عباس ابن علی جو ہے دریا کی طرف سے سارے کے سارے یزیدوں کو جو ہے مار کے وہاں پر دریا خالی کروا دیتا ہے۔ ساری وہ جو ہے لوکیشن بالکل خالی ہو جاتی ہے، دریا جو ہے وہاں پر مشق، حضرت عباس علمدار وہاں سے مشق بھرتے ہیں، صرف ان کے ذہن میں اپنی بھتیجی ہوتی ہے، بی بی سکینہ کو مجھے پانی دینا ہے، میری بھتیجی رو رہی ہے، ان کی کیا حیثیت کہ مجھے روکیں۔ تو حضرت عباس کی وہ جوش، وہ جلال، وہ طاقت، ان کی بہادری کی مثال کائنات میں ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ 6 محرم الحرام میں یہ چیز ہوئی۔ حضرت عباس نے مشق بھری پانی کی۔ حضرت غازی عباس جب واپس لوٹ رہے ہیں اپنے خیمے کی طرف، اور انہیں یہی ہے کہ میں اپنی پیاسی بھتیجی کو پانی دے دوں۔ جب حضرت غازی عباس واپسی لوٹ رہے ہیں تو یزیدی فوجوں نے یہی پلان بنایا کہ حضرت عباس کے سامنے ہم لڑ نہیں سکتے، حضرت عباس کو مارنا ہمارے بس کی بات نہیں، تو انہوں نے دور سے جو ہے تیروں کا نشانہ بنایا حضرت عباس علمدار کو، دور سے تیروں کا نشانہ بنایا، تیروں کی برسات کی حضرت غازی عباس کے اوپر۔ حضرت غازی عباس کے ایک مشق میں ایک ہاتھ میں ایک مشق تھی، ایک ہاتھ سے حضرت عباس گھوڑا چلا رہے تھے، تو جس ہاتھ میں مشق تھی انہوں نے وہیں پر ہی حضرت غازی عباس کا جو ہے بازو کاٹا، شہید کیا، تو حضرت عباس کا بازو گر گیا۔ بڑا ہی وہ افسوسناک منظر تھا، لیکن حضرت عباس کو دکھ نہیں تھا کہ میرا بازو کٹ گیا۔ حضرت عباس کو صرف یہی پریشانی تھی کہ میں یہ پانی کا مشق اپنی بھتیجی تک پہنچاؤں۔ تو حضرت عباس نے اس کٹے ہوئے بازو سے مشق لے کر دوسرے بازو میں لیا اور اپنے منہ میں جو ہے گھوڑے کی رین لے کر وہ جا رہے ہیں اپنے جو ہے خیمے کی طرف۔ تو ظالموں نے دوسرا بازو بھی حضرت غازی عباس کا شہید کیا۔ دونوں بازو سیدنا حضرت غازی عباس کے شہید ہوئے، اور وہ پانی کی جو مشق تھی وہ حضرت عباس نے اپنے دانتوں میں لی اور جا رہے ہیں وہاں سے۔ جتنی گھوڑا خود چل رہا ہے، حضرت عباس نے اپنے دانتوں میں وہ مشق لی ہوئی ہے اپنی، بس ان کو تکلیف یہ نہیں ہے میرے 2 بازو کٹ گئے، انہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، میں شہید جو ہے ہونے جا رہا ہوں، صرف اور صرف میں یہ مشکیزہ اپنی پیاری بھتیجی تک پہنچا دوں۔ لیکن ظالم کہہ رہے ہیں کہ عباس کے بازو کٹنے کے بعد بھی عباس روکنے والا نہیں ہے، وہ عباس ابن علی اتنا بہادر تھا، انہیں روکنا پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر یہی چیز انہوں نے کی کہ اب مشکیزہ کو جو ہے نشانہ بنایا جائے۔ تو تیر اندازوں نے جب مشکیزہ کے اوپر بار بار تیروں کے حملے کیے، جب مشق سے سارا پانی بہہ گیا تیر لگنے کے بعد، تب حضرت عباس کی جو ہے بڑا ہی ان کو دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنی پیاری بھتیجی کے پاس پانی نہیں لے جا سکا۔ جب انہوں نے مشکیزہ کے اوپر حملے کیے، حضرت عباس پھر گرتے ہیں اور پھر حضرت غازی عباس کو جو ہے وہیں پر شہید کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 6 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت عباس جیسا وفادار دنیا میں کبھی بھی کہیں کسی کو نہیں مل سکتا۔ اگر وفاداری کی مثال کوئی دیتے ہیں تو وہ حضرت غازی عباس کو دیتے ہیں۔ ہمیں دعا میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں واقعہ کربلا سے سیکھنا چاہیے، ہمیں حضرت عباس کی وفاداری کو اسٹڈی کرنا چاہیے،
ہمیں سیکھنا چاہیے. انہوں نے ان کی جو بڑی قربانی تھی, اس سے زیادہ کائنات میں اسلام میں کوئی بھی قربانی نہیں ہے.